باب فجر جناب فاطمہ زہرا کا چھینا گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ باب فجر آیا تھا کہاں سے؟ چاہتا ہوں اپنے بچوں کے سامنے کچھ باتیں باب فجر کے متعلق کروں۔ باب فجر آیا تھا کہاں سے؟ کہاں سے باب فجر کا وجود ہوا؟ باب فجر کا وجود ہوا کہ خیبر سے، خیبر سے، یعنی یہودی خیبر میں اسلام سے لڑنے آئے۔ کہ پورا واقعہ آپ کے لوگ کچھ باتیں میں اس کے بعد میں آپ کو اپنی منزل پر پہنچاتا ہوں۔ خیبر کے یہودی علی ابن ابی طالب اسلام سے لڑنے کے لیے آئے۔ خیبر کے یہودی بہت بڑا علاقہ خیبر کے یہودیوں نے لیا اور تین طرف سے پہاڑ پہاڑ تھا اور ایک طرف سے جو راستہ تھا انہوں نے وہاں پر کھائی خندق کھود دیا۔ خندق کہ تین طرف پہاڑ، وہاں سے مسلمان تو آ نہیں سکتے اور ایک طرف جس طرف سے مسلمان آ سکتے ہیں وہاں سے انہوں نے کیا کیا؟ گڑھا کھود دیا، کھائی کھود دی بہت بڑا کہ کوئی پار کر کے نہ آ سکے۔ اس کے بعد جو مسلمان آتے تھے تو یہ مسلمان جو ہے یہ خندق کو پار نہیں کر پاتے تھے۔ جب یہ خندق کو پار نہیں کر پاتے تھے تو خیبر کے یہودی دیکھتے تھے، مسکراتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارے قرآن میں ہے کہ یہودی سے جنگ ہوگی لیکن یہودی جیتیں گے نہیں، یہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے، تمہارے قرآن میں ہے۔ لہٰذا کہاں ہے تمہارے قرآن کی آیت؟ کہاں ہے تمہارا سچا اور صادق نبی؟ کہاں ہے تمہارا قرآن؟ کوئی آتا کیوں نہیں؟ لیکن تین طرف توجہ کا تو تین طرف پہاڑ ہے اور ایک طرف کھائی ہے۔ دونوں نے پھر بتایا ہے خندق کھودا ہوا، پار کر کے جانا مشکل ہے اور نبی کے جو صحابی گئے ہیں جنگ کرنے کے لیے یہ خندق پار نہیں ہو سکتے۔ ایک دن گیا، دو دن گیا، تین دن گیا اور 40 دن گزر گیا، تو 40 دن گزر گیا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام خیبر میں نہیں تھے۔ مولا عاشور کا چشم آیا ہوا تھا، مولا کی آنکھیں آئی ہوئی تھی۔ نبی نے علی کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدینے میں تھے اور یہ 40 دن اسلام کا علم لے کر جاتے رہے لڑنے کے لیے، لیکن تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ علم لے کر جو گیا جب واپس آیا تو پرچم لے آیا، ڈنڈا چھوڑ دیا اور کبھی ڈنڈا لے آیا پرچم چھوڑ دیا اور کبھی دونوں چھوڑ دیا۔ ضرور دیکھیے محمد ٹھیک ہے، کبھی دونوں چھوڑ دیا۔ اس اعتبار سے 39 دن تک یہ مسلمان جاتے رہے خیبر میں کہ خیبر فتح ہو جائے، لیکن خیبر فتح نہیں ہوئی اور 40 دن جب گزر گیا تو نبی نے دیکھا خیبر فتح نہیں ہو رہی ہے، جو جا رہے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں تو نبی نے کیا کہا؟ اللہ کو دیا رائے تو مدد روزن کرارن وغیر فرارن یحب اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ۔ کل میں اس کو الگ دوں گا کہ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ کل اس کو الگ دیں گے جو مرد ہوگا، یعنی اب تک جو گئے تھے وہ مرد نہیں تھے۔ ضرور بھیجیے محمد کل اس کو الگ دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ وہ خدا کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا کے رسول کو سے دوست رکھتے ہوگے، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح و نصرت عطا کرے گا۔ یہی سنتے رہتے ہیں آپ، الحمدللہ رب العالمین دونوں ہاتھوں پر فتح و نصرت عطا کرے گا۔ نبی نے کہہ دیا۔ اب یہ صحابہ مطمئن تھے علی تو ہے نہیں، وہ تو ہے مدینے میں، لہذا وہ یہ سوچنے لگے کہ کل جو آنے والا دن ہے نبی ہم میں سے کسی کو علم دیں گے، جب ہم میں سے کسی کو علم دیں گے تو کیا نبی نے کہا ہے وہ مرد ہوگا، پہلی سے مرد، دوسرا یہ وہ کرار ہوگا، دوسری سے مرد، غیر فرار ہوگا، تیسری سے مرد، بھاگنے والا نہیں ہوگا، چوتھا اللہ اور اللہ کے روح سے دوست رکھتے ہوں گے، چوتھی سے مرد، پانچواں اللہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول
انتظار میں کھڑے ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ رسول آج جو ہے ہم کو علم دیں گے, کہیں تم جن کے جو نہیں نظر آ رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے قدم کو اپنے پیر کو اونچا کرنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں دیکھ لے, اور جیسے کہے آئے تم آؤ بالفرق اگر اس طریقے سے لہذا یہ علم ہمیں مل جائے. نبی نے نعت علی پڑھا, نعت علی مظہر العجائب, یہ نعت علی نبی نے پڑھا. تو نبی نے نعت علی پڑھا. امام علی علیہ السلام مدینے میں فجر کا وقت تھا. امام علی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے. ایک قدم مولا نے مسجد میں رکھا, ایک قدم مولا کا باہر تھا. جیسے ہی نبی نے کہا نعت علی مظہر العجائب, مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ پڑھتے اور کہا لبیک 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 یا رسول اللہ, درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایک مرتبہ قمر کو کہا قمر جلدی سے گھوڑا لے آؤ, نبی ہمیں بلا رہے ہیں. جناب قمر گھوڑا لے کر آئے. جناب قمر نے کہا مولا اگر نبی بلا رہے ہیں آپ پہنچیں گے کیسے؟ کہا قمر ایک سے لے کر 10 تک گنو, خدا کی قسم اگر نبی کا خیمہ نہ نظر آئے تو میں امامت کا دعویٰ چھوڑ دوں گا. ضرور بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن علی یہ کہہ رہے ہیں نعت علی مظہر العجائب, علی یہ کہہ رہے ہیں مظہر العجائب یہ کہہ رہا ہے قمر ایک سے لے کر 10 تک گنو, خدا کی قسم اگر نبی کا خیمہ نہ نظر آئے تو علی امامت کا دعویٰ چھوڑ دے گا. ادھر قمر نے کہا 1 2 3 10 تک نہیں پہنچے تھے, نبی کا خیمہ نظر آنے لگا. ضرور بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا خیمہ نظر آنے لگا. نبی پہنچ گئے اس مقام پر رسول خدا کے پاس. علی کیسے ہو؟ اللہ کے رسول آنکھوں میں چشم ہے, آنکھ میں تکلیف ہے, لواب تحت کو نکالا. علی کی آنکھوں پہ لگایا. اور مولا فرماتے ہیں کہ نبی نے یہ جو لواب تحت آنکھوں پہ لگایا زندگی بھر پھر کبھی آنکھ میں تکلیف نہیں ہوئی, ساری تکلیف ختم ہو گئی. اس کے بعد کیا ہے, علی کو لے کر نبی خیمے میں آئے. خیمے میں آنے کے بعد نبی نے اپنا لباس علی کو پہنایا. توجہ چاہتا ہوں, نبی نے اپنا لباس علی کو پہنایا, اپنی نالین علی کو پہنائی, اپنی زرہ علی کو نبی نے باندھا. اور باندھنے کے بعد جب لباس پہنا دیا اپنا اور نالین علی کو پہنا دی نبی نے اور زرہ جو ہے علی کو اپنی باندھ دی, تو پھر اب کمرے سے لے کر باہر آئے. تمام صحابیوں کا مجمع تھا. بھرے ہوئے صحابیوں کے مجمع میں اپنے سر کا مانا اتارا اور اتارنے کے بعد علی کے سر پہ رکھا. اللہ کے رسول مجھے راز سمجھ میں نہیں آیا. آپ علی بن ابی طالب اپنا لباس کمرے کے اندر, اپنی نالین کمرے کے اندر, اپنی زرہ کمرے کے اندر, اپنا ذوالفقار کمرے کے اندر, اور باہر نکلنے کے بعد آپ اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول یہ امامہ علی کے سر پہ کمرے میں کیوں نہیں رکھا؟ یہ امامہ علی کے سر پہ خیمے میں کیوں نہیں رکھا؟ نبی کہیں گے کہ میں نے نالین جو پہنایا ہے جھگڑا نالین کا نہیں ہے,